اب دیکھیے اس وقت شکل کیا ہے. میرا اندازہ یہ ہے کہ اب جو مذہبی یہودی ہیں ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے، اور اب ایک مڈ وے آدمی اس وقت وہاں پر آ گیا ہے، ٹوپی والا. اگرچہ وہ پریکٹسنگ یہودی اس طرح کا نہیں ہے، داڑھی والا نہیں ہے، زلفوں والا نہیں ہے وہی کوٹ پینٹ والا، لیکن یہ کہ اوپر رکھتا ہے وہ ٹوپی. ایریل شرون اور انتہائی سفاک، جس نے کہ فلسطینیوں کے 2 کیمپ ایسے اڑائے تھے جیسے کہ چیونٹیوں کا ہو لشکر اور ان کو پاؤں تلے رون دیا جائے، اس طریقے سے ختم کیا. بہت بڑا قاتل، مرڈرر، وہ وزیر اعظم ہے. اور اب جو ہے ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے. اب ان کا فیصلہ یہ ہے کہ انہیں 3 بڑے بڑے قدم اٹھانے ہیں. نمبر 1، فلسطینیوں کا خاتمہ، ایتھنک کلینزنگ. اگر یہ فلسطینی رہتے ہیں یہاں پر تو اگر 10 ہم ان کے ماریں گے تو 2-3 یہ ہمارے مار دیں گے. اور اسرائیلی کی جان تو بہت قیمتی ہے، یہ تو خیر 1000 بھی مر جائیں تو کوئی بات نہیں، یہ تو کیڑے مکوڑے ہیں، جنٹائلز ہیں، گوئمز ہیں، یہودی وہ مر جائے. لہذا ان کا ٹنٹا مکاؤ، اب ان کو ختم کرو. وہ اشتہار شاید آپ کے نظروں سے گزرا ہوگا جس میں میں نے یہ الفاظ لکھے ہیں کہ بوسنیا کی ایتھنک کلینزنگ جو ہے ماند پڑ جائے گی. اور جو کچھ ایتھنک کلینزنگ ہوئی تھی 500 برس قبل ہسپانیہ میں، اس کا نقشہ آپ دیکھیں گے دنیا میں. اس وقت کیا ہوا تھا؟ عربوں کو، مسلمانوں کو یا جلا دو، قتل کر دو، یا جہازوں میں ان کو ڈمپ کر ہوئے اور لے جا کر شمالی افریقہ کے ساحل کے اوپر اتار دو اور ڈمپ کر دو. ایک بچہ بھی نہیں رہنے دیا تھا ہسپانیہ میں. 1492 میں سقوط غرناطہ ہوا ہے، اور اس کے بعد 10 سال کے اندر اندر ایک ایک بچہ مسلمانوں کا ختم کر دیا. یہ ہے فیصلہ ان کا. اب بہت بڑا قدم وہ اٹھانے پر مجبور ہے. کب تک آپ رہیں گے؟ ہمارے لوگ مارتے ہیں، 16 نوجوان ہمارے مار دیے. لیکن آج گھر تھا، اس میں ایک چلا گیا فلسطینی، بم اپنے جسم سے باندھ کر وہاں اڑا دیا، خود بھی اڑ گیا، 16 ان کے نوجوان اڑ گئے. لہذا یہ چیز ان کے لیے ناقابل برداشت ہے. ان کے صبر کا پیمانہ اب لبریز ہو رہا ہے. نمبر 2، انہیں بہرحال اب یہ کرنا ہے کہ مسجد اقصی کو گرائیں، قبۃ الصخرہ کو گرائیں اور ٹیمپل بنائیں. یہ انتفاضہ جو اب شروع ہوا 1 سال پہلے سے، یہ شیرون نے دورہ کیا تھا، مسجد اقصی میں گیا تھا، اور اس نے 3rd ٹیمپل کی تعمیر کے لیے ایک پتھر جو ہے بنیاد کا پتھر رکھنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا، جس پر فلسطینی نوجوان اٹھے وہ اینٹیں لے کر اور روڑے لے کر، اور اس وقت سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. کتنے مارے جا چکے ہیں فلسطینی، لیکن کچھ نہ کچھ یہودی بھی مرے، اسرائیلی بھی مرے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، اب ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. انف از انف. اب ہم اس معاملے کو ایک دفعہ جو ہے فائنلی ختم کر دیں اور اب بنائیں گے. لہذا اب جو ہے کئی ٹن وزن کے وہ جو پتھر تیار ہو کر آ کے رکھ دیے گئے ہیں کہ یہاں یہ بنیاد پڑنی ہے، اس کے اندر یہ پتھر لگے. بلکہ ایک لطیفہ بھی مجھے یاد آیا ہے، یہ کوئی 30 سال پرانی بات ہے. اس قبۃ الصخرہ کی مرمت ہوئی تھی، تو اس کے اوپر جو یہ سونے کی پتری چڑھی ہوئی ہے، یہ شاہ حسین اردن والے جو ہے، ظاہر بات ہے تھا بھی انہی کے تسلط میں، یہ انہی کی تولیت میں تھا سن 67 سے پہلے، اس زمانے کی بات میں کر رہا ہوں. تو انہوں نے پتہ نہیں 30 من تھا یا 30 ٹن تھا سونا جو ڈونیٹ کیا تھا اس کے اوپر یہ پتری چڑھانے کے لیے، جو بہت بڑا گنبد نظر آتا ہے پورے کے پورے ماحول کے اوپر چھایا ہوا. اس وقت یہودی اخباروں نے لکھا تھا بہت اچھا ہے، یہ سونا ہمارے کام آئے گا جب ہم اپنا ہیکل تعمیر کریں گے. کہاں جائے گا سونا؟ سونا یہی رہے گا نا، جب ہم گرائیں گے ہمیں وہ سونا مل جائے گا. اب وہ اس پر آ گئے، مزید دیر نہیں کر سکتے. تو آپ نوٹ کیجئے، نمبر 1، ethnic cleansing of Palestinians in Israel. Number 2, demolition of the Aqsa mosques and the Qubbat al-Sakhra. Number 3, امریکہ کو الٹیمیٹم، تم اب اپنے ٹانگ درمیان میں مت اڑاؤ، اور اس کے لیے دھمکی، اگر تم نے ہمارے معاملے میں رکاوٹ ڈالی تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے.
نیتن یاہو نے یہ کہا تھا میں واشنگٹن میں آگ لگا دوں گا. یہ انہوں نے امریکہ میں عظیم ترین دہشت گردی کر کے امریکہ کی ایڈمنسٹریشن کو، انتظامیہ کو یہ دھمکی دے دی ہے کہ باز آ جاؤ. چنانچہ میں یہ بات کہہ کے پرسوں جمعے میں اپنی مسجد دارالسلام سے نکلا. شام کو، اسی شام کو میں نے ایریل شیرون کی تقریر سن لی ٹی وی پر. اٹ از ناٹ ایکسپٹیبل. ڈونٹ اپیز دی عربس ایٹ our expense. We are not going to become Czechoslovakia. We have to depend on ourselves only and rely on ourselves only. کیا مطلب ہے اس کا؟ کس کو سنا رہا ہے؟ امریکہ بہادر، ہم تمہارے محتاج نہیں ہیں، ہم تمہارے ٹکڑے اڑا دیں گے، ٹکڑے کر دیں گے تمہارے، تم بیچ میں آؤ تو صحیح ہم، اور دیکھ لو ایک نشانی ہم تمہیں دکھا دیتے ہیں. مجھے 100% یقین ہے یہ پورا ہسٹوریکل پروسیس، اور جس جگہ یہ پہنچ گیا ہے، جس کریٹیکل پوائنٹ تک یہ پہنچ چکا ہے، یہ جو بھی حملہ ہوا ہے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر اور پینٹاگون پر، یہ اسرائیل کا کام ہے. اسرائیل سے کم تر کسی ادارے کے لیے ممکن ہی نہیں، اس لیے کہ اسرائیل کے ایجنٹ امریکہ کے پورے نظام کے اندر جو ہے گھسے ہوئے موجود ہیں، ہر جگہ موجود ہیں. جیسے سرطان کا پھوڑا ہوتا ہے پورے جسم میں وہ اپنی جڑیں جما لیتا ہے، ایسا ہے. پوری ایڈمنسٹریشن، پوری اکانومی، تمام ذرائع ابلاغ، پرنٹڈ میٹر ہو یا یہ کہ الیکٹرانک میڈیا، سب ان کے قبضے میں. ڈیفنس کا سارا معاملہ ان کے قبضے میں ہے. کوئی اور طاقت یہ کر ہی نہیں سکتی. امریکہ، اس کے سیکیورٹی کے معاملات تہ در تہ، دائرہ اندر دائرہ. اس دائرے تک 100 میل تک کوئی جہاز آ جائے گا اگر کہیں جو کہ ان آئیڈینٹیفائی ہو تو یہ ہو جائے گا، اس سے آگے تو یہ ہو جائے گا، اس سے آگے، اور وہ آ رہا ہے، چلا آ رہا ہے. پینٹاگون پر آ گیا ہے اور 1 گھنٹے بعد آیا ہے. پہلی سٹرائک جو ہوئی ہے ورلڈ ٹریڈ سینٹر، اس کے 1 گھنٹے کے بعد پینٹاگون پر آ گیا. پینٹاگون وہ تو یوں سمجھیے ان کی مملکت کا حساس ترین دفاع کا مرکز، اور اس کا 1/3 حصہ جلا کے راکھ کر دیا. انہوں نے یہ دھمکی دی ہے، لیکن اس سے ان کے پیش نظر مقاصد کیا تھے؟ 3. اس دہشت گردی کے 3 مقاصد. فوراً اس کا رخ موڑ دینا اسامہ اور اس کی القاعدہ کی طرف. امریکہ غصے میں لال بھبوکا ہو کر فوراً اقدام کرے، اور ایک طرف تو اسامہ اور ان کے ساتھ طالبان کا ٹنٹا مکا دے، اور دوسری طرف چونکہ پاکستان الائی ہے اور پاکستان کے عوام جو ہیں وہ طالبان کے ہمدرد ہیں، وہ اگر اٹھے تو ان کا بھی بیڑا کر دیں. ایک تیر سے 2 شکار تو ادھر ہو جائیں، جو مستقبل میں انہیں خطرہ ہے. 1967 کی جنگ کے بعد جبکہ انہوں نے فتح کا جشن منایا تھا یہودیوں نے، تو انہوں نے پیرس میں جو ایک جشن منایا ہے، وہاں بن گوریون کی تقریر یہ تھی، ہمیں کسی عرب ملک سے کوئی خطرہ نہیں، کوئی اندیشہ نہیں، ہمیں اندیشہ اگر ہے تو صرف پاکستان سے. یہ ہے وہ بات جو میں نے کہی تھی. نکتہ کیا ہے؟ یہ سائملٹینیسلی کیوں وجود میں آئے ہیں یہ 2 ملک؟ مشیت ایس ڈی میں پاکستان کا رول یہ ہے. حدیث میں آتا ہے ما انزل اللہ من دائن الا انزل لہ دوان. اللہ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری اس کا کہ توڑ اور دوا پیدا نہ کی. اسرائیل کا توڑ پہلے پیدا کیا. جیسے بچے کی ولادت بعد میں ہوتی ہے، ماں کی چھاتیوں میں دودھ پہلے پیدا ہو جاتا ہے. یہ اللہ کی فطرت ہے، اللہ کا طریقہ ہے. خطرہ انہیں ہے تو ہم سے ہے. اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے. اس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو. یہاں کے عوام، حکومت تو ٹھیک ہے ہماری جیب میں آ گئی، عوام کے اندر ہے، یہ بھڑک سکتی ہے چنگاری. یہی وجہ ہے بار بار ان کا کہ ہم زیادہ دباؤ نہیں ڈالنا چاہتے پاکستان پر. ہمارا بہت بڑا الائی ہے، ہم بہت پیسے بھی دے دیں گے، یہ بھی کر دیں گے، وہ بھی کر دیں گے، لیکن ہم زیادہ دباؤ نہیں ڈالنا چاہتے. ڈیسٹیبلائز نہ ہو جائے، یہاں کے عوام کہیں کھڑے نہ ہو جائے. لہذا حملہ یہاں سے نہیں، وہ ازبکستان سے کرانے کی باتیں ہو رہی. اندر خانے پوری سپورٹ ہے، لیکن یہ کم سے کم ظاہر نہیں ہونے دیں گے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، تاکہ یہاں کے عوام کے اندر وہ چنگاری جو ہے اس بارود کے اندر پڑ گئی تو یہ سادہ ڈیسٹیبلائز ہو جائے. لیکن ڈیسٹیبلائز ہونے میں جہاں اس کا خطرہ ہے کہ پرویز مشرف کی حکومت ختم ہو جائے، وہاں اس کا بھی خطرہ ہے کہ پاکستان ختم ہو جائے.
ڈی اسٹیبلائز ہونے کا مطلب کیا ہے؟ بھارت کو واک اوور دے سکتے، جاؤ اب گھس جاؤ، پولیس ایکشن کرو، یہاں اب امن نہیں رہا ہے، ہم امن قائم کرنے آ جائیں، یا یونائٹڈ نیشنز کی فوجی KFOR آ جائے یہاں پر امن قائم کرنے کے لیے، اور ہماری جو ایٹمی صلاحیت ہے وہ تو ویسے ہی برباد ہو جائے۔ ایک چیز تو ان کے پیش نظر یہ تھی، اس میں تو اللہ تعالیٰ نے کچھ تھوڑی سی عافیت پیدا کر دی۔ ان کا خیال تھا کہ غصے میں آگ ببوکا ہو کر امریکہ جو ہے بھوکے شیر کی طرح ٹوٹ پڑے گا بس، لیکن وہاں وہ اپنے باپ کی طرح کولیشن بنانے کی فکر ہو گئی اسے۔ کولیشن بنتے بنتے تو وقت لگتا ہے، بستی بسنا کھیل نہیں، بستے بستے بستی ہے، دل کا اجڑنا سہل صحیح، بسنا سہل نہیں ظالم، بستی بسنا کھیل نہیں، بستے بستے بستی۔ کولیشن بناتے بناتے نیٹو بھی پھدکنے لگا تھا کہ ہمارے پاس انہوں نے کچھ ثبوت دیے ہی نہیں ابھی تک، کوئی کسی نے کچھ اور کہا، سعودی عرب نے بھی کہہ دیا ہمارے اڈوں سے آپ جہاز اڑا کر حملہ نہیں کریں گے وغیرہ وغیرہ۔ اس چکر میں ایک تو وقت نکل گیا، اور دوسرے فوراً ہی ان پر آیا ہو گیا یہ تو ہمارے ساتھ کیا ہی اسرائیل نے ہے۔ لیکن یہ بات لیک نہیں کرنا چاہتے، میں نے خود سنا اور بھی بہت لوگوں سے کہا کہ یہ باقاعدہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ٹی وی پر، CNN پر، BBC پر یہ اعلان آیا کہ یہ جو انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں اس حادثے کی تحقیقات کی، اس کی معلومات لیک کیوں ہو رہی ہیں؟ لیک نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اسامہ کے خلاف اگر کوئی ثبوت ہے لیک ہو جائے 1000 مرتبہ، کس کو کوئی نقصان ہے؟ یہ کون سا تھا، کون سا لیکیج ہے جسے روکنا مقصود ہے؟ وہ تو ہمارا متمنا ہے، ہمارا بیٹا ہے، وہ کر رہا ہے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ بٹ دے ہیو گیون اے میسج ٹو دی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، ہمارے راستے میں اب مت آنا، ہم پر دباؤ نہ ڈالنا، ڈونٹ اپیز دی عربز ایٹ اور ایکسپینس۔ یہ الفاظ ہیں شیرون کے، ان کی خوشامد، ان کو خوش کرنا، ان کو پسند کرنا، ان کو راضی کرنا ہماری کوشش پر۔ جیسے سلوواکیہ کے اوپر قبضہ جو ہے جرمنی کا ہٹلر کا تسلیم کر کے تم نے اس کو بڑھاوا دے دیا تھا اس وقت، ایسے ہی تم چاہتے ہو ہمیں بھی سلوواکیہ بنا دینا، ہم نہیں بنیں گے۔ یہ ہے اصل میں صورتحال۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا